محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی سی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والے بددعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بددعائیں نہیں رہتی۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ مرد اگر روکتا ہے، ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شر کا خیال تک نہ لائے گی۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں، جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے۔ آخر میں جوان بچے کہتے ہیں، ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ ہر انسان کے اندر دو بیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔
کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی اچھے کیوں بنے، یقین کریں کہ دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مرد بطخ کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانیوں میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانیوں میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔